اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان، سب سے پہلے تو والدہ ام ابیہا ناصرہ رسول خدا حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا کی وصال پر رسول اللہ مولا علی حضرت بقیت اللہ ائمہ ہدا اور مومنین کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ عزیزان، ایک اف یو ڈونٹ مائنڈ پرسنلی بات کرنا چاہوں گا کہ آج کی یہ جو ویڈیو ہے وقت کی قلت اور حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے بد دلی سے مجھے بنانا پڑ رہی ہے، کیونکہ میں بالکل بھی راضی نہیں تھا آج اس کلپ کو ریکارڈ کروانے کے لیے، لیکن کیا کروں کہ ڈیوٹی بہت ساری ہے سر پہ، اور جب تک ان بد باطن لوگوں کا رد نہ کیا جائے دنیا حقائق سے دور رہتی ہے۔ یا علی، میں کیا کروں، کوئی تو ہو جو ان لوگوں کو سمجھائے کہ انسان کے بچے بنو۔ خیر، اللہ اکبر۔ عزیزان، ٹاپک آپ لوگوں کو پتہ ہے، جیسا کہ پہلے بھی ہم ان موضوعات پہ بات کر چکے ہیں کہ جنگ جمل صفین نہروان میں جو مولا علی کے ساتھ تھے وہ ان کی کیا اہمیت ہے، جو امیر المومنین کے خلاف تھے ان لوگوں کی کیا سارے معاملات ہیں۔ اور اب مفتی راشد جیسے ایک بد باطن نے جو غیر جانبدار اور دوگلے لوگ تھے انہیں بچانے کے لیے اپنے پاس ایک فلسفہ گھڑ لیا ہے۔ چلتے ہیں اس کی ویڈیو کی طرف اور انشاءاللہ پھر دلائل کے ساتھ اس کا رد پیش کریں گے۔ اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت کا ساتھ دیا جائے۔ اب اس سٹیٹمنٹ کے مطابق وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جنہوں نے فتنے کے وقت جنگ جمل اور جنگ صفین کے موقع پر مولا علی کا ساتھ نہیں دیا، نعوذ باللہ تعالی وہ جلیل القدر صحابہ گونگے شیطان قرار پاتے ہیں، جبکہ احادیث طیبات اس بات پر موجود ہیں کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے جو موقف اختیار کیا اعتزال کا اور الگ رہنے کا، وہ احادیث طیبات پر مبنی ہے اور ان کے پاس نبی کریم علیہ السلام کے فرمودات دلائل موجود تھے، اور اہل سنت نے ان مجموعی اور تمام احادیث کو سامنے رکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آراء اور ان کے موقف کو دیکھا، اور اہل سنت کے ائمہ نے یہی فیصلہ کیا کہ صحابہ کرام تمام کے تمام اپنے اجتہاد پر کھڑے تھے، کہ تمام صحابہ تینوں گروہ مولا علی کے ساتھ جو تھا اور مولا علی کے مقابلے میں جو تھا، اور تیسرا وہ گروہ جو بالکل الگ ہو کے بیٹھ گیا، تینوں اجتہاد پر تھے، تینوں نے اجتہاد کیا۔ جی عزیزان گرامی قدر، آپ نے یقیناً اس بندے کی اول فول باتیں سنی ہوں گی، اللہ ہی جانے پتہ نہیں کون سی نجاست کھاتے ہو یار تم لوگ ہیں۔ جو مولا علی کے ساتھ تھے ان کا حق میں ہونا تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جو امیر المومنین کے خلاف تھے وہ بھی حق میں ہیں، جو غیر جانبدار تھے وہ بھی حق میں ہیں۔ مولوی صاحب آپ تو پورا نظام بھی بگاڑ دیں گے، پھر باطل کون ہوا؟ جو ساتھ ہیں وہ بھی حق میں ہیں، جو مخالف ہیں وہ بھی حق میں ہیں، جو غیر جانبدار ہیں وہ بھی حق میں ہیں، کیونکہ وہ اجتہاد پہ تھے۔ آپ تو پورا نظام بھی بگاڑ دیں گے اس طرح، تو جنگ کس بات کی پھر؟ اللہ جانے کون سے نجاست کھاتے ہیں عزیزان یہ لوگ۔ اور جی تینوں طبقوں نے اجتہاد کیا تھا، یہ ہے وہ ہے، اور بھائی تینوں طبقوں نے اجتہاد کیا تھا یا نہیں کیا تھا میں آج کی ویڈیو میں کلیئر کر کے جاؤں گا۔ پہلی تو بات ہے کہ اجتہاد کی جس روایت کی بنیاد پہ یہ سارے صحابہ کو مجتہد بنا چھوڑتے ہیں، وہ معاذ بالجبل والی روایت کی، قرآن سے حل نہ ملے تو حدیث سے لے لینا، حدیث سے نہ ملے تو اپنی رائے سے اجتہاد کر لینا، جو ٹھیک لگے اس پہ عمل کر لینا، استغفر اللہ۔ تو پھر اللہ جانے قرآن و حدیث اور وحی کا کیا حکم رہے گا جب ہر ایک نے اپنی اپنی مارنی ہے۔ عزیزان پہلے اس روایت کی ہم سند پہ بات کر لیتے ہیں۔
یہ مشکات میرے ہاتھ میں موجود ہے، مشکات کی جلد نمبر 2 پیج نمبر 482 میں یہاں پہ 3737 نمبر حدیث ہے، 3737، اور اس حدیث کے بارے میں اس کے حاشیے میں پوائنٹ نمبر 4 یہ حدیث پہ پوائنٹڈ ہے، حاشیے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسنادہ ضعیف، کیوں؟ اس میں الحارث المجہول، حارث نامی راوی مجہول ہے، جس کی وجہ سے یہ روایت ناقابل قبول ہے۔ تو جس روایت کو بنیاد بنا کے یہ سارے صحابہ کو مجتہد ڈکلیئر کرتے پھرتے ہیں، وہ روایت ہی اصول محدثین پہ صحیح نہیں ہے، اس میں حارث نامی راوی مجہول بیٹھا ہوا ہے، اللہ جانے پتہ نہیں یہ کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں کہ یہ ایسے کرنا ہے تو ویسے کرنا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب اجتہاد کی بنیاد تو بالکل فارغ ہو گئی ان کی۔ پہلے تو یہ بات کلیئر کر لی جائے کہ کیا مولا علی اپنے اجتہاد کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے تھے، یہ جنگ امیر المومنین کی اپنی خواہش کے مطابق تھیں، یا ان جنگوں کا ذمہ دار کوئی اور تھا اور مولا علی کو مسلط کوئی اور کر کے گیا تھا؟ یہ ان کے گھر کے شیعہ نہیں، شافعی المسلک عالم حافظ الحدیث محمد بن یوسف قنجی الشافعی کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، کفایت الطالب، جو انہوں نے مولا علی پر لکھی تھی۔ حافظ شافعی یہاں پر پیج نمبر 138 پہ انہوں نے پورا ایک باب باندھا ہے، اور اس باب میں آپ کو زیادہ دقت کی ضرورت نہیں، آپ کے سامنے موجود ہے 36واں باب، باغیوں کے متعلق حضور داعی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اذن اور جناب ابو طالب کے احسان کی وجہ سے حضرت علی مرتضیٰ کی تعظیم۔ باغیوں کے متعلق خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو اذن دیا تھا جہاد کا۔ یہ رسول اللہ امپلیمنٹ کرنے والے تھے کہ علی تمہارا تنزیل قرآن، تمہارا تعویل قرآن پر جہاد ہوگا، اور اس پہ کئی دفعہ کئی احادیث موجود ہیں، ہم ذکر بھی کر چکے ہیں گزشتہ ویڈیوز میں۔ خیر عزیزان، اسی بات کو چلیں، یہ تو ایک منصف مزاج عالم تھے حافظ قنجی شافعی، ایک متعصب اہل سنت امام ان کا ابن حجر مکی، اس کی کتاب یہ جو اس نے مذہب شیعہ کے خلاف لکھی تھی الصواعق المحرقہ، یہ میرے پاس موجود ہے۔ اللہ اکبر، اس میں بھی اس نے تقریباً اسی نوعیت کی حدیث لکھی ہے، جس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ کیا معاملات ہیں اور کیا نہیں۔ یہاں پہ پیج نمبر 315 پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بالکل واضح ارشاد ہے کہ تم ضرور نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، میں تمہاری طرف ایک آدمی بھیجوں گا جو مجھ سے ہوگا یا میری طرح ہوگا، وہ تمہاری گردنوں کو مارے گا۔ پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمائے یہ وہ آدمی ہے۔ تو یہ جہاد کا معاملہ رسول اللہ کا کیا فرما رہے ہیں؟ میں بھیجوں گا، وہ مجھ سے ہوگا یا میری طرح ہوگا، تمہاری گردنوں کو مارے گا۔ یہ تو رسول اللہ پوری ذمہ داری اپنے اوپر لے رہے ہیں۔ مولوی راشد صاحب، تھوڑی سی اگر شرم ہو تو کم از کم یہ کتب تو پڑھ لیتے آپ یار، ساری ذمہ داری رسول اللہ پہ آ رہی، کا اجتہاد رہا بھائی؟ امیر المومنین عامل بالحدیث رسول خدا تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مولا علی سے بڑھ کے رسول اللہ کی حدیث کو کون جانتا ہے؟ خیر، اب رہ گئی بات امیر المومنین کی اطاعت نہ کرنا، تو یہ کھلم کھلا کفر ہے، دوغلا پنا تو ایک جگہ، کیونکہ امیر المومنین کی معصیت، مولا کا کہا نہ ماننا، اللہ کی معصیت کرنا ہے۔ آئیں رسول اللہ سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ ابھی وہ صحابہ کی جو رٹ لگائی ہے، صحابہ کا بھی فیصلہ سناتا ہوں، اب وہ تو اجتہاد کی بنیادی گری ہوئی ہے۔ خیر، یہ میرے ہاتھ میں ان کے امام حافظ الحدیث المؤرخ المحدث، پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ القابات لگائے ہیں، احمد بن عبداللہ بن محمد الطبری المتوفی 694 ہجری، ان کی کتاب موجود ہے ذخائر العقبہ۔ ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 131 131 بحوالہ مختصر تاریخ ابن عساکر۔ یہاں پہ اللہ اکبر، حضرت ابو ذر غفاری سے مروی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے سنا کہ حضرت علی سے فرمایا جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے تیری معصیت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی معصیت کی۔ حضرت ابو ذر غفاری واضح دو ٹوک الفاظ میں یہاں پہ رسول خدا کی حدیث ان سے مروی ہے، آپ کے امام طبری نقل کر رہے ہیں۔ علی کی معصیت کرنا اللہ کی معصیت کر رہے ہیں، تو جو غیر جانبدار تھے معذرت کے ساتھ وہ اللہ کو پشت کر رہے تھے، مولا کائنات کو نہیں، کہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے اور آپ کے گھر کی کتاب میں۔ بالکل واضح دو ٹوک عزیزان گرامی قدر واضح فیصلہ ہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث حضرت عمار کے خطبے میں موجود ہے، اور وہ خطبہ میں کسی چھوٹی کتاب سے نہیں دکھا رہا، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے جی، صحیح بخاری۔ آئیں بخاری سے فیصلہ کروائیں۔ بخاری جلد نمبر 2 پارہ نمبر 14 کتاب المناقب صفحہ نمبر 423، اور اس باب کی یہ باب فضائل حضرت عائشہ میں حدیث وارد ہوئی ہے۔ حدیث نمبر ویسے آل اوور 960 ہے، اور یہاں پہ حضرت عمار نے جو خطبہ دیا تھا جنگ جمل کے دن، واضح فرماتے ہیں کہ عمار نے خطبہ سنایا، کہنے لگے بے شک مجھ کو اس کا یقین ہے کہ عائشہ دنیا اور آخرت دونوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، مگر اللہ نے تمہاری آزمائش کی ہے، دیکھیے کہ تم خدا کے حکم کی تابع داری کرتے ہو یا عائشہ کی۔ مولا علی کے حکم کو حضرت عمار یاسر سلام اللہ تعالی علیہ نے اللہ کا حکم قرار دیا، امیر المومنین کا حکم اللہ کا حکم۔ بخاری، مولوی صاحب بخاری، امیر المومنین کو چھوڑ جانا اللہ کو چھوڑنے کے مترادف ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت عمار یاسر کہہ رہے ہیں، اور یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ غیر جانبدار حق پہ تھے، ایڈیٹ۔ عزیزان، میرا نہیں خیال کہ مجھے اب کچھ کہنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ جو صحابہ کی رٹ لگائی تھی ذرا میں کلیئر کرتا ہی چلوں۔ یہ میرے خیال میں اختلافات پہ مبنی جب معاملات ہوں تو پھر انہی سے ریلیٹڈ کتاب ہونی چاہیے۔ الانصاف فی بیان سبب الاختلاف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب موجود ہے، جنہوں نے فقہ اختلاف کی حقیقت پر لکھی تھی۔ عزیزان، اس میں باب نمبر 100 صفحہ نمبر 48 پہ اہل حدیث اصحاب الرائے میں اختلاف کے اسباب کے لحاظ سے شاہ ولی اللہ نے واضح لکھا ہے، اور اس میں عبارت بھی میں اس شخصیت کی دکھا رہا ہوں جو مولا علی کی جنگوں میں غیر جانبدار تھے، عبداللہ ابن عمر۔ آئیں انہی سے پوچھ لیتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ ابن عمر نے حضرت جابر بن زید سے کہا کہ تم بصرہ کے فقہاء میں سے ہو، دیکھو جو فتویٰ بھی تو قرآن ناطق، یہ قرآن ناطق یاد رہے سب کو، یا سنت جاریہ ہی سے دینا، اگر تم نے اس کے خلاف کیا تو خود بھی ہلاک ہوگے اور دوسروں کو بھی ہلاک کرو گے۔ ہلاکت ہے اس بندے کے لیے، مفتی راشد صاحب، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے بقول عبداللہ ابن عمر جو قرآن ناطق کے مطابق فیصلہ نہ دے، وہ خود بھی ہلاک ہوگا، دوسروں کو بھی ہلاک کرے گا۔ اتنی سختی ہے ان معاملات میں۔ عزیزان، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عبارت میں نے عبداللہ ابن عمر کی کیوں پڑھی اور کون ہے یہ قرآن ناطق؟ آئیں مفتی راشد صاحب، اب آپ کو ذرا جھٹکا لگے گا، ہو سکے دورہ بھی پڑ جائے۔ یا علی، یہ میرے ہاتھ میں جلد نمبر 15 موجود ہے جی، آپ کے اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ، فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 270۔ آئیں مولا علی کا فیصلہ سنتے ہیں۔ کہتے ہیں جب جنگ صفین میں امیر المومنین مولا علی کے حضور قرآن عظیم بلند کیا گیا، فرمایا یہ خاموش قرآن ہے اور میں قرآن ناطق ہوں۔ ابھی آپ نے عزیزان گرامی قدر، ابھی ہم نے یہ شاہ ولی اللہ کی کتاب الانصاف سے عبداللہ ابن عمر کی کیا عبارت پیش کی؟ قرآن ناطق کے مطابق اگر فیصلہ نہ ہوا، ہلاکت اپنی بھی اور جو عمل کر رہے ہیں ان کی بھی۔ بالکل دو ٹوک فیصلہ تھا۔ اور یہ فتاوی رضویہ سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ مولا کائنات خود کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں قرآن ناطق۔ اب جو غیر جانبدار ہیں یا وہ ہلاک ہیں یا وہ کافر ہیں، کتابیں تمہاری ہیں، فیصلہ تم خود کرو۔ عزیزان، میرے پاس کہنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ دیٹس آل، جائے جان چھڑ۔